ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پہلے ہی جب ان کا وزٹ یہاں پہ ہوا تھا یہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وی وانٹ اے فری اینڈ فیئر الیکشن ان جموں اینڈ کشمیر. اتنے سالوں کے بعد الیکشن ہو رہا ہے اور ان حالات کے بعد الیکشن ہو رہا ہے جن فیصلوں کے بعد جن حالات کے بعد ہمارا ڈیموکریسی اور اس کی فنکشننگ پہ جو کمٹمنٹ تھا اس کو چوٹ پہنچائی گئی تھی. ناؤ اس اعتماد کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا یہ آخری قدم نہیں ہے، شروعات ہے یہ الیکشن. ڈیموکریسی میں جمہوریت میں ہمارا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے جو یہ الیکشن اسمبلی الیکشنز یہاں پہ کنڈکٹ کرائے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. اس میں الیکشن کمیشن دیکھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. کسی طرح سے بھی جو مشینری ہے گورنمنٹ مشینری ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں اس طرح کا امبیلنس کریٹ نہ کیا جائے جس میں پریجوڈس دکھے، باعث دکھے، کسی خاص طبقے کو جماعت کو یہاں پہ فائدہ پہنچانے کے لیے یا ان کے ٹورڈز حالات کو ٹلٹ کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. میرے کولیگز نے پارٹی میں اپریہنشن ظاہر کیا ہے کہ جو یہاں پہ کل پوسٹنگز ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ایڈمنسٹریشن میں جو یہاں پہ پوسٹنگز ہوئی، اور اپریہنشن اس حوالے سے ہے کہ ان پوسٹنگز کی ان ٹرانسفرز کی ضرورت اس وقت کیوں پڑی. یہ ایکسپلینیشن ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے چاہتے ہیں. اور ان پوسٹنگز میں ٹرانسفرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہمولہ میں ایس ایس پی جو ہے ان کی پوسٹنگ صرف 10 دن پہلے ہوئی تھی، جو انفارمیشن کولیگز نے مجھے دی اور جس سے یہ اپریہنشن ظاہر ہوتا ہے. اگر 10 دن پہلے ہی وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی ایس ایس پی کی تو 10 دن کے بعد ہی ایس ایس پی کو وہاں پہ چینج کیوں کرنا پڑا؟ کیا جیسا کہ میرے کولیگز بتا رہے ہیں کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی یا آؤٹ فٹ کی ریکویسٹ پہ 10 دن میں ہی یہ فیصلہ بدلا گیا؟ کیا کسی خاص پارٹی کو ان کی ریکویسٹ پہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پوسٹنگز کیے گئے؟ اپریہنشن اس بات سے ظاہر ہونا یا پیدا ہونا یہ لازم سی بات ہے. اگر 10 دن پہلے ہی آپ نے وہاں پہ پوسٹنگ کی تھی، کیا اس طرح کی کون سی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی کہ جس سے آپ کو 10 دن کے اندر ہی فیصلہ بدلنا پڑا اور پوسٹنگ ٹرانسفر کرنی پڑی؟ تو ہم آپ کے ذریعے سے ان پوسٹنگز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے، یہ ان ٹرانسفرز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے اور ایکسپلینیشن چاہتے ہیں کہ یہ چینجز کیوں کرنی پڑی راتوں رات الیکشن کمیشن آف انڈیا کو. اور آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہم نے دی ہے کہ ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں ہمارا جو رول رہتا ہے، جموں کشمیر کی عوام کا جو رول رہتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول رہتا ہے، اس میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے نیشنل کانفرنس. ہم اپنی طرف سے وہ رول نبھائیں گے ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں. جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ ایفرٹس ہم ضرور دیں گے. اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہم نے کمٹمنٹ مانگی تھی کہ اس طرح کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہوگی، اس طرح کی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے شک بھی ہو کہ الیکشن شاید فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے یا الیکشنز میں کسی قسم کا امبیلنس ہوں گے. تو آپ کے ذریعے ہم یہی سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور ان پوسٹنگز ٹرانسفرز کے پیچھے ہم چاہتے ہیں بالخصوص بارہمولہ کا جو یہ مثال ہے کہ 10 دن کے اندر ہی انہوں نے پھر سے ایس ایس پی کو وہاں پہ چینج کیا، ٹرانسفر کیا. اس طرح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور یہ جو آفیسرز اب اپوائنٹ ہوئے ہیں، پوسٹ ہوئے ہیں اپنی جگہوں پہ، آپ کے ذریعے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وی ایکسپیکٹ دیم ٹو بی آنیسٹ ٹو دیئر چیئر، ٹو دیئر ڈیوٹی، اور کسی بھی قسم کا باعث ان کی ایگزیکیوشن میں جب وہ ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کرے ان کی ایگزیکیوشن میں کسی طرح کا باعث نہ دکھے، کسی طرح کا فیور نہ دکھے کسی خاص پولیٹیکل آؤٹ فٹ کے لیے، کسی خاص پولیٹیکل پراکسی کے لیے. یہاں کے لوگوں کو ایک فری اینڈ فیئر موقع دے، ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے. اسی طرح سے سیکورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک ایسا ماحول کریٹ کرے جس میں سبھی کو یہ احساس ہو، محسوس ہو کہ وہ ایک جائز اور صحیح ڈیموکریسی کے پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے لیے ہم توقع رکھتے ہیں ان آفیسر سے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لڑکوں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ریکویسٹ بھیجی، اور میں وہ بات کہنا چاہوں گا. یہاں پہ ایس ایس بی کے ایگزامز ہو رہے ہیں اور ان کے ایگزامینیشنز کے لیے جو سینٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ ہے کہ
جس طرح سے وہ سینٹرز ایگزامینیشن سینٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ناانصافی ہے. کپوارہ کے لوگ، بارہمولہ کے لوگ، ان کے ایگزامینیشن سینٹرز ساؤتھ کشمیر میں رکھے گئے ہیں، کئی لوگوں کے جموں میں رکھے گئے ہیں. تو ان کے لیے زیادتی ہے بورڈنگ لاجنگ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرنا وہاں پہ، اور پھر اپنے ایگزام کے چیلنج کو بھی فیس کرنا، اس کے لیے پریپیئر کرنا. تو یہ زیادتی ہے. آپ کے ذریعے ایس ایس بی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹرز نزدیک سے نزدیک تک رکھا جائے تاکہ ایکسٹرا برڈن لوڈ نہ پڑے اسٹوڈنٹس پہ، ان کو ٹریول کا لوڈ نہ جھیلنا پڑے، ان کو پریپریشن کی جو ایفرٹس لگانے ہیں پریپریشن کے لیے ان کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرے ایگزامینیشنس کے لیے. تو یہ سینٹرز جو ہے ان کو ریویو کیا جائے، وہ سینٹرز اپنی اپنی جگہ پہ اسٹوڈنٹس کے نزدیک ضلعوں میں، اپنے ضلعوں میں وہ فراہم کیے جائے. اسی لیے آپ کو تکلیف دی تھی یہاں پہ. اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو آئی بی گلیڈ ٹو ٹیک. 16 تاریخ کو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے سے پہلے 30 افسران کو تبادلہ کیا گیا تھا. That time you already national conference other party had apprehension about those transfers. تب کچھ جواب ملا تھا آپ کو. Now you expecting that you will get this? We were assured that this election will be free and fair and it will be conducted in a complete fair manner. تو جواب اب جا کے جو جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد الیکشنز آر آن اٹس وے، اب شروع بھی ہو چکا ہے، نامنیشن بھی فائل ہو چکی ہے. تو اب پوسٹ ٹرانسفرز ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ٹرانسفرز ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے آفیسرز 10 دن پہلے ہی اپوائنٹ کیے تھے. تو اس سے اپریہنشن پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں خدشہ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ ہے. تو یہ سوال ہے آپ کے ذریعے سے، اب یہ سوال ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ بتائے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد یہ پوسٹنگز، یہ ٹرانسفرز کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی امبیلنس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے یہ لگے کہ کوئی باعث ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ کرنے میں فیئرنیس نہیں ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان ٹرانسفرز کی وجہ سے الیکشن کے ریزلٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ہمارا اپریہنشن ہے اور سوال جائز ہے. اگر 10 دن پہلے پوسٹ ہوا تھا کوئی آفیسر، ایس ایس پی بارہمولہ اگر وہاں پر پوسٹ ہوئے تھے 10 دن پہلے، تو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد، الیکشنز اناؤنس ہونے کے بعد 10 دن کے اندر اندر ہی کیا ضرورت پڑی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. وی وانٹ دیٹ ایکسپلینیشن، کس وجہ سے. اگر کوئی وجہ ہے نہیں، سو دین وی سینڈ سم تھنگ فشی. تو وہ اپریہنشن جائز سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. اپریہنشن تبھی دور ہو سکتا ہے جب ہمیں اس بات کا سوال کا جواب. وی ہیو سینٹ اے لیٹر ٹو دی الیکشن کمیشن آف انڈیا. آلریڈی لیٹر چلی گئی ہے اور آپ کے ذریعے سے بھی ہم یہی بات پہنچا رہے ہیں. نئی فیلڈ کیا بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا معاملہ بن سکتا ہے اگر ایڈمنسٹریشن یا انسٹرومنٹس آف ایڈمنسٹریشن جو آپ کے آفیسرس ہوتے ہیں، جو آپ کا جو امپلیمنٹ کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کی ول کو، ریٹ کو، اگر وہ خدا نخواستہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریکویسٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہوں تو وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اس کے پیچھے انٹینٹ ہی وہی ہوگا کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ ٹیمپر کیا جائے گا. سو وی وانٹ کہ اس طرح کا کوئی اپریہنشن ہی نہ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کی وش پہ، ریکویسٹ پہ کوئی آفیسر بالخصوص الیکشن کے دوران اپوائنٹ نہ ہو، پوسٹ نہ ہو کہیں پہ. کیونکہ ہم جب مینیفیسٹو پولیٹیکل پارٹیز کو نظر جاتے ہیں، اسپیشلی نیشنل کانفرنس، آپ کے مینیفیسٹو میں آپ کا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے آٹونومی کا، مطلب کہ 70-25 میں، اور ایون کہ پی ڈی پی نے بھی مسئلہ کشمیر یا کشمیر ایشو کی بات کی. لیکن جب ہم پورا 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے پولیٹیکل سینیریو پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری اسمبلی کے پاس اختیارات نہیں ہے، ہمارے چیف منسٹر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. جو مینیفیسٹو کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، الیکشن کے بعد جو ہماری اسمبلی بنے گی، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو رول بیک کر سکیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ مینیفیسٹو غور سے پڑھیں اور ہماری لینگویج کو آپ پڑھیں، پھر دین یو ایسیس واٹ وی سے. پی ڈی پی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. دے سے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دی کشمیر ایشو. اس کے بعد دے اسٹاپ ایٹ دیر. میرا سوال ہے واٹ ان دیئر ویو از دا ریزولیشن. وہ آدھی بات کر کے بھاگ نہیں سکتے، آدھی بات کر کے وہ بھاگ نہیں سکتے. پی ڈی پی جب کہتی ہے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دا کشمیر ایشو، دے ہیو ٹو کم اپ ود دا سولوشن.
उनकी नज़र में रेजोल्यूशन क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट स्टॉप हाफ वे. हम कहते हैं कि वी वांट द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू एंड लेट इट बी क्लियर. इन आवर व्यू देयर इज अ इशू, देयर इज अ पॉलिटिकल इशू एंड इट्स कॉल्ड कश्मीर इशू. इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. और हम चाहते हैं कि कश्मीर इशू, पॉलिटिकल इशू जो है, इसको एड्रेस किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए. एंड फॉर दैट वी हैव अ सोल्यूशन. हम पीडीपी की तरह शूट एंड स्कूट नहीं करते. वी हैव अ रेजोल्यूशन, वी हैव अ सोल्यूशन. हमारे मैनिफेस्टो में सोल्यूशन जो है इस इशू का वो ऑटोनॉमी. 370 इज अ फर्स्ट स्टेप, रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ नहीं है रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ है रेस्टोरेशन ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी. हमारी नज़र में रेजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के इशू के लिए रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी. 370 इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. तो अगर महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि हम कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं, जो भी इस एजेंडा के साथ है उनके साथ चलने के लिए तैयार है. थ्रू आपके जरिए मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि जम्मू कश्मीर का इशू इट इज अनरिजॉल्व्ड इशू. ये पॉलिटिकल इशू जो है ये सेटल भी करना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इसके लिए सोल्यूशन भी है. पीडीपी के पास इसके लिए सोल्यूशन नहीं है. अगर नाउ इफ शी सिंसियर टू हर वर्ड, अगर उन्होंने ये बातें ईमानदारी से कही है, तो मैं आपके जरिए उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ. उस बात पे कायम रहे, ईमानदारी से कायम रहे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि इस इशू को रिजॉल्व करना है. उस रेजोल्यूशन के लिए वो सोल्यूशन भी देती है, वो ऑटोनॉमी है. तो आपके सवाल के लिए पर्टिकुलरली हमने ये कहा है कि इस असेंबली के जरिए वी विल स्टार्ट द प्रोसेस एंड वी विल स्टार्ट द स्ट्रगल टू गेट बैक व्हाट वी लॉस्ट. चाहे वो 370 हो, चाहे वो ग्रेटर ऑटोनॉमी हो. तो हमारा 370 के हवाले से वी हैव अ क्लियर स्टैंड. और उमर साहब ने भी यही बात कही किसी इंटरव्यू में, और यही बात फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनिफेस्टो में. जो ही अगर हमारी मेजॉरिटी होती है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें मेजॉरिटी देते हैं असेंबली में, जो भी असेंबली मेंबर्स हमारे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, असेंबली में पहला बिजनेस जो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ये होगा कि विल ब्रिंग अ रेजोल्यूशन कि 2019 के फैसले जिसमें 370 हमसे छीना गया, वो फैसले ये जम्मू कश्मीर की असेंबली मुस्तरद करती है. एंड विद दैट विल स्टार्ट द स्ट्रगल थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अ लेजिस्लेटिव स्ट्रगल, अ पॉलिटिकल स्ट्रगल to get back what we lost, what was snatched from us on August. Minister in Jammu yesterday said that NC is advocating for Pakistan. They are backing for Pakistan, as you mentioned in their manifesto about the dialogue. And he said that dialogue cannot happen. So what's your position on that? बीजेपी का अपना एजेंडा है. We have our own point of view. We have our own understanding of the things. हम समझते और हम जानते हैं कि ये कश्मीर जम्मू कश्मीर तब तक भुगतता रहेगा जब तक ये दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान, किसी टेबल पे ना आए, इस चीज़ को फॉर एवर रिजॉल्व ना करे. चाहे पाकिस्तान कमज़ोर है, चाहे मजबूत है, वो जवाब नहीं है. वो जवाब नहीं है. जवाब ये है कि हम समझते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं समझती है. नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि इन हालात को परमानेंटली सेटल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बात करनी पड़ेगी. और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को न सिर्फ आपस में बात करनी पड़ेगी, कोई भी डायलॉग तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उस डायलॉग का पार्ट एंड पार्सल जम्मू कश्मीर का आवाम ना हो. आसाम में एमएलए पर रोज नमाज ब्रेक को लेकर अभी चल रहा है मामला, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? एमएलए को नमाज ब्रेक नहीं दी जा रही है, नमाज पर पाबंदी. मैं ये पहले से ही कहता आ रहा हूँ, हम इस वक्त उस मोदी के हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं जो एलानिया मुसलमानों के साथ जंग लड़ रहे हैं. ये मेरे लिए सवाल नहीं है, ये मेरी बात की अक्कासी है, ये मेरी बात की रिअफर्मेशन है कि हम मोदी के हिंदुस्तान के साथ नहीं, मोदी के उस हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं जो मुसलमानों के साथ इस वक्त जंग लड़ रहा है, जो मुसलमानों का वजूद छीनना चाहता है, जो मुसलमानों का मजहब छीनना चाहता है. So in this fight for the revival of the India that was promised to us, हम चाहते हैं कि secular forces जो इंडिया में क्लेम करते हैं फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो क्लेम करते हैं कि दे आर सेक्युलर फोर्सेस, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अपने वैल्यूज वापस जिंदा हो, अपना हिंदुस्तान वापस जिंदा हो, दे हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इट.
یہ لڑائی ہماری اکیلے کی نہیں ہے, یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ لڑائی اتنی راہل گاندھی کی بھی ہونی چاہیے. آپ کے ذریعے میں راہل گاندھی یا انڈیا الائنس جس کے ہم پارٹ بھی ہیں ان سے چاہوں گا, ان سے توقع رکھوں گا, جب مسلمان کی نماز پہ, مسلمان کے حقوق پہ, مسلمان کے ایمان پہ, مسلمان کے لباس پہ, مسلمان کے سروائیول پہ, جاب پہ, رائٹ پہ حملہ ہوتا ہے, اسی انتھوزیازم اور اسی انرجی کے ساتھ راہل گاندھی اور انڈیا الائنس کے سبھی جو الائنس پارٹنرز ہیں ان کو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, کھڑا ہونا چاہیے. جیسے ہم دلتوں کے لیے کھڑے ہونا بھی چاہیے اور ہم ہونا ہے, اسی طرح سے راہل گاندھی کو اور انڈیا الائنس کے سبھی پارٹنرز کو مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا ہے. Now India has to decide, it's not for us کہ ان کو do the entire population of India including us want an India جہاں پہ دین کے نام پہ, مذہب کے نام پہ کنفرنٹیشن ہو, آئسولیشن ہو, پولرائزیشن ہو. اس کا نقصان جیسے ہمارا ملک 10 سالوں سے بھگت رہا ہے, اگر اسی طرح سے ملک چلتا رہا بھگتتا رہے گا, بدترین حالات میں, اس سے بھی بدترین حالات میں جائے گا. سو یہ وہ لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, چاہے جموں کشمیر کی عوام ہو, چاہے سارے ملک کے مسلمان ہو, چاہے مائنورٹیز ہو. اس لڑائی میں آپ کے ذریعے چاہوں گا کہ انڈیا الائنس پوری انرجی کے ساتھ اور ویزیبلی شامل ہو. یہ نہ کہ مائنورٹی کا نام دے کے, ایک پاسنگ بائی ریفرنس دے کے وہ کام کو پورا کرے. ویزیبلی شامل ہو, جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پہ راہل گاندھی بھی کھڑا ہو. جی, آپ نے بتایا کہ ٹرانسپورٹس ہو رہے ہیں, which party will get the benefit from this new transport? Number 2, other factor is engineer regime. وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب جلدی ہی چھوٹنے والے ہیں, اس سے خبریں آ رہی ہیں, اور میری پرومننٹ پلیس آر جوائننگ AIP now. ان دونوں کو کیا آپ انٹرلنک کرتے ہیں؟ وہ پارٹیز جو بی جے پی کے کلوز تھی اور اعلانیہ طور کلوز تھی, یہاں پہ بھی ایک پارٹی ان کے ہاتھ میں شاید بلہ ہے, نام مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہتی تھی کہ میں بی جے پی کا ہوں, بی جے پی میری ہے. وہ ان کا سربراہ جس کا نام مجھے یاد نہیں ہوئی, یہ کہتا تھا کہ مجھے فخر ہوگا اگر بی جے پی اسے بلائے گی. تو اس طرح کی پارٹیز, اور نارتھ میں جو پارٹیز بہت ہی کلوز ہے بی جے پی کے, جن کے ظاہراً بی جے پی کے رشتے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں گھریلو رشتوں میں, بڑا بھائی چھوٹا بھائی. تو اس طرح کی پارٹیز جو ابھی بھی چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے جواب کے بعد بھی جو لوگوں نے انہیں جواب دیا کسی طرح سے بھی وہ سروائیو کرے, تو وہ جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اس طرح کے فیورز کی. شاید ان کے ریکویسٹ پہ, ان کی بھیک پہ اس طرح کے فیورز شاید دیے گئے ہو. یہ ہمارا اپریہنشن ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا شوڈ کم آؤٹ ود فیکٹس اور ہمارے ان اپریہنشنس کا جواب دے. اس کو ان اپریہنشنس کو اسی وقت جواب ملے گا. انجینئر رشید کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے الیکشن لڑے, وہ آئیں گے فیلڈ میں, ڈیموکریسی ہے, ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ دے شوڈ پارٹیسپیٹ مور دین 2 or 3 کنسٹیٹوئنسیز. ابھی تک شاید وہ 1 یا 2 اسمبلی کنسٹیٹوئنسیز میں کنٹیسٹ کرتے تھے, اب ان کو لگتا ہے کہ شاید اور زیادہ اسمبلی کنسٹیٹوئنسیز میں ان کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے. اب آنا چاہیے ان کو, ان کے لیے دروازہ کھلا ہے. ہم کون ہوتے ہیں بولنے کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ان کے رشتے کس طرح کے ہوں گے, کس طرح کے نہیں ہوں گے, وہ لوگوں کے سامنے آئے گا جب وہ اپنی کیمپیننگ کے لیے نکلیں گے, جب اپنا نیریٹو سامنے دیں گے, اور جب ان کو جو بھی ووٹ ملے, جتنا بھی ووٹ ملے, اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے وہ پتہ چلے گا, اس سے پتہ چلے گا. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ وہ کس لیے آ رہے ہیں, کس مقصد کے لیے آ رہی ہے, آیا کسی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے, میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا.